امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شان کے بارے میں، ان کی فضیلت اور منقبت کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں میں۔ امام صاحب کی تو بڑی شان ہے، بڑا اعزاز ہے، بڑے نصیبوں والے باسعادت انسان تھے، پوری امت پر ان کے احسانات ہیں۔ دیکھیں جی، ہمارا نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت حنفی، تو اس میں جو سنت کا لفظ آیا ہے تو سنت میں جو نسبت ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے۔ آپ کو قرآن پاک میں سراج منیرہ کہا گیا، اور والجماعہ، جماعت میں جو نسبت ہے یہ حضرات صحابہ کرام کی طرف یہ نسبت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے جو صحابہ ہیں اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کے مصداق ہیں۔ تو جماعت میں جو نسبت ہے یہ حضرات صحابہ کرام کی طرف ہے، اور حنفی میں جو نسبت ہے کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف نسبت ہے۔ اچھا جی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک موقع پر کہ اب دنیا سے جو پہلے دین تھے وہ ختم ہو گئے، وہ رخصت ہو گئے، وہ سارے فرقے ختم ہو گئے، عیسائی ختم ہو گئے، یہودی ختم ہو گئے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ لو کان الدین عند الثریا لتناولہ رجل من اہل فارس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بفرض محال، یعنی مثال کے طور پر، فار ایگزامپل، اگر دین ہمارا دنیا یعنی دین امت محمدیہ والا دین، یہ دین اسلام اگر مثال کے طور پر ختم ہو جائے اور جا کے وہ سریا اور تاروں پر جا کے پہنچے، تو فرمایا ایک شخص آئے گا اہل فارس میں سے، دین کو وہاں سے بھی حاصل کر کے امت کے سامنے پیش کرے گا۔ اور تمام امت کا اجماع ہے اور اتفاق ہے، اس حدیث کا جو مصداق ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے۔ اور دیکھیں جی، اس میں لتناولہ کا لفظ آیا، تناول کا لفظ آیا۔ تناول کا جو لفظ ہے ہر ایک بندہ عامی اور خاص ہر ایک انسان جانتا ہے کہ تناول کی معنی اور تناول کا جو لفظ ہے، یہ جو ورڈ ہے، یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جب کھانا تیار ہو جائے، جب کھانا پک جائے، تب کہتے ہیں حضرت آئیے تشریف فرمائیے، بیٹھ جائے، کھانا جو ہے آپ تناول فرمائیں۔ یعنی کھانا پکنے کے بعد تناول کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ سمجھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پوری تحقیق کر کے امت کے سامنے سارا دین یوں آ کے پیش کر دیا کہ آئیں صرف عمل کریں، آپ آ کے جس طرح کہتے ہیں کھانا تناول کریں۔ اسی طرح فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا، تناول کا لفظ استعمال کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سارے دین کو سمجھ کر کے، صحابہ کے فہم کو، صحابہ کی سمجھ کو جو ہے وہ اپنے سینے کے اندر لے کر کے، مکمل بات کو سمجھ کر کے، تحقیق کر کے پوری امت کے سامنے اس کو پیش کر دیا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ سمجھا کہ دین کو لانے والے ہیں، آپ سمجھا کہ آفتاب نبوت ہیں، آفتاب ہدایت ہیں، اور صحابہ کرام نجوم ہدایت ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ چراغ ہدایت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دین کو لانے والے، صحابہ کرام دین کو پھیلانے والے، امام اعظم ابو حنیفہ اور تمام ائمہ مجتہدین وہ دین کو لکھوانے والے ہیں۔ اب جو یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس دین کو تبدیل کر دیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لائے تھے، تو جو اس طرح کہتا ہے تو وہ بھی رافضی ہے، اور جو اس طرح کہتا ہے کہ صحابہ نے تو دین صحیح پہنچایا تھا اور ائمہ کرام نے، مثال کے طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دین کو تبدیل کر دیا، تو وہ بھی رافضی ہے۔ اور عجیب بات ہے، سارے قرآن کو ختم کرنا فرض نہیں ہے، لیکن 5 نمازوں کا پڑھنا فرض ہے۔ اب ایک شخص اٹھ کر کے، ایک فرقہ اٹھ کر کے وہ کہتا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے پاس قرآن ہے یہ غلط ہے، اصل میں قرآن دوسرا ہے، وہ بعد میں آئے گا۔
تو میں کہتا ہوں تو یہ کہنے والا بھی رافضی ہے، اور دوسرا ایک انسان، دوسرا ایک فرقہ اٹھ کر کے کہتا ہے کہ جو مسلمان اہل سنت والجماعت نماز پڑھتے ہیں یہ نماز غلط ہے، یہ نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، تو یہ بھی رافضی ہے، اس لیے کہ قرآن پاک جو ہمارے پاس پہنچا ہے یہ متواتر ہے، تواتر کے طریقے سے ہم تک پہنچا ہے، اور جو نماز ہم تک پہنچی ہے یہ بھی متواتر ہے، تواتر کے ذریعے ہم تک نماز پہنچی ہے۔ تواتر کہتے ہیں کہ ہر طبقے نے دوسرے طبقے کو امانت دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن اور نماز صحابہ کو دی، صحابہ کے طبقے نے سمجھا کہ تابعین کے طبقے کو دی، تابعین کے طبقے نے تبع تابعین کے طبقے کو دی، اس طرح بعض طبقوں نے دوسرے بعض طبقوں تک تواتر کے ذریعے یہ تمام تر جو ہے اعمال قرآن پاک اور تمام تر احکام نماز روزہ زکوٰۃ حج آخر تک پہنچا دیا، تو اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بہت بڑی شان ہے۔